بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر میں سلیم امان ہوں۔ بھارت سے خبر آئی ہے، بھارت نے پاکستان پر مسلط کردہ جنگ کے 3 ماہ بعد کہا ہے کہ ہم نے بھی تیارے گرائے ہیں۔ تو مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ابھی بچے ایسے کرتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس تو گھڑی، ہاں میرے بھائی کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ نا میرے ابا کے پاس بھی تھی، جیسے اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے نا پھر سٹوریاں گھڑ دیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ گنوائیں، پاکستان نے تو کہا ہے کہ گنوائیں۔ دیکھیں، ابھی تک آپ پہلگام کو ثابت نہیں کر پائے ہو۔ پہلگام واقعہ پر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کرواتے ہیں، آپ تحقیقات کرائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں کہیں ہم ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان نے خود کو پیش کر دیا۔ بھائی تم پہلگام واقعے کا اپنا جھوٹ ثابت نہیں کر پائے ہو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب تم کہتے ہیں کہ ہم نے تیارے گرائے ہیں۔ پاکستان نے تیارے گرائے ہیں آپ کے، جس کو آپ نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کے یوٹیوبرز نے بتایا آپ کو کہ آپ کے طیارے گرا دیے گئے ہیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا۔ آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے، عالمی اداروں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس کے حامل ملک نے، امریکہ نے درجنوں بار کہا ہے کہ طیارے گرا دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں نے تسلیم کیا جن کے طیارے تھے، جن سے آپ نے طیارے لیے تھے رافیل، ان کے طیارے گرے ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ طیارے گر گئے ہیں۔ اور خود آپ کے امریکہ کے صدر نے درجنوں مرتبہ کہا ہے کہ طیارے گر گئے ہیں۔ بھئی آپ طیارے گرائیں، آپ نے طیارے گرائیں، مان لیا، دکھائیں نا۔ پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہمیں گنوا دیں۔ بین الاقوامی میڈیا کو پاکستان نے جب دوسرے دن پاکستان نے بلا کے، تو دوسرے دن پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا کو دکھایا ہے کہ یہ طیارے گرے پڑے ہیں۔ تو جو آپ کام نہیں کر سکے تو آپ اس کو کیوں مطلب اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ناظرین اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت یہ چول مار کیوں رہا ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی شدید پریشان ہے۔ نریندر مودی کو اس کی اپوزیشن نے آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ تم نے جھوٹ کی کہانی بنا کر پاکستان سے جنگ کی، اور پھر اس جنگ کو امریکہ کے صدر کے کہنے پر اس جنگ کو بند کروا کے خود بھارت کی بھارت کی بے عزتی کا باعث بنے۔ امریکہ اپوزیشن نے آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے، اور شدید بے عزت ہو رہی ہے نریندر مودی کی حکومت۔ پھر اس سے بچنے کے لیے نریندر مودی یہ جھوٹ گھڑتے جا رہے ہیں۔ اس طرح نہیں چلتا۔ اب آپ آگے دیکھیں، یعنی پاکستان سے آپ نے بے عزتی کروائی، اپوزیشن سے آپ بے عزتی کروا رہے ہیں، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے روس کے ساتھ لین دین شروع کیا ہے۔ روس کے ساتھ تیل کا آپ نے تجارت شروع کی ہے، تو امریکہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ امریکہ کے ناراض ہونے پہ کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے آپ کا جو تجارتی مال ہے اس کے محصولات میں 10% ٹیکس لگایا، پھر اس کو 25% کر دیا، پھر اس 25% کو اس بھارت نے، اس امریکہ نے 50% کر دیا۔ بھارت کی معیشت بیٹھی جا رہی ہے۔ سفارتی طور پر پاکستان نے بھارت کو بالکل اکیلا کر دیا ہے۔ بھارت اکیلا رہ گیا ہے، اور بھارت اور امریکہ کی تجارتی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے روس سے جب تجارت کی، امریکہ آپ سے ویسے ناراض ہو گیا، اب آپ دوراہے پہ آ گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں نا۔ بھارت کو پاکستان نے بہترین سفارتی لنکس کھیل کے اکیلا کر دیے۔ اب وہ اس چین کی طرف دیکھ رہا ہے، اس چین کی دہلیز پہ جا رہا ہے جس چین نے بھارت سے اپنے علاقے چھین کر، ابھی کچھ ہی دن پہلے اپنے علاقے چھینے ہیں، اور ان علاقوں کا نام تک ہندی ناموں سے بدل کے اپنی چینی زبان میں ان کے نام رکھ لیے۔ بہت مشکل کا شکار ہے انڈیا۔ اور پھر اب میں جیسے بتا رہا تھا کہ اسی چین کو، جس چین سے آپ کی بنتی نہیں ہے، جس چین کو آپ کا سوشل میڈیا بھی کیا کیا ان سے متعلق میمز بناتا رہتا ہے اور کیا کیا سٹوریاں بناتا رہتا ہے، اب اسی چین کی 31 اگست کو شنگھائی تعاون کانفرنس میں شیڈول ہے، نریندر مودی کی شرکت وہاں پہ شیڈول ہے۔ اور اس شنگھائی تعاون تنظیم کی اس کانفرنس کو آپ نے کبھی بھی آپ نے اس تنظیم کو اہمیت نہیں دی تھی، اب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ پاکستان سے جنگ میں ہزیمت اٹھانے کے بعد، اور اپنی اپوزیشن سے بے عزت ہونے کے بعد، امریکہ سے باتیں سننے کے بعد، امریکہ کی مخالفت کے بعد، اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تیارے گرائے تھے۔ وہ ہماری پشتوں کی ایک مثال ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے بعد
جو مکہ آپ کو یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو آپ اپنے منہ پہ مکے مارے جا رہے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. ایک چیز آپ نہیں سنبھال سکے، ایک چیز آپ ثابت نہیں کر سکے، دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر ایک شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو کبھی معاف. یہ جو اپنے پہلگام کا واقعہ اس کی سٹیٹمنٹ بنائی، یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے اتنے طیارے گرا دیے، یہ کوئی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا نا، یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، ڈھیر سارے لوگوں کو فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ مل کے بھارت کی حکومت اس طرح سے جھوٹ باندھتے جائیں گے تو آپ پاکستان کو نہیں ہرا سکتے. پاکستان کو جھوٹ باندھ کے آپ نہیں ہرا سکتے. سفارتی طور پر خود اکیلے ہوتے جائیں گے اور بے عزت ہوتے رہیں گے.